نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین، ذوالحجہ کا جب بھی مہینہ آتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں کے اندر مبتلا کیا، تو ان آزمائشوں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام پورا اترے۔ ان آزمائشوں میں سے ایک آزمائش حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، اپنے لخت جگر کو ذبح کرنا، اور یقیناً یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان کے اندر بھی پورا اترے۔ قرآن پاک کے اندر رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، بے شک میری نماز اور میری قربانی اللہ ہی کے لیے ہے، اور میری زندگی اور میری موت اللہ ہی کے لیے ہے جو جہان والوں کا رب ہے۔ تو ہر مسلمان کا مقصد زندگی یہی ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کو راضی کرے، قربانی کی اللہ کی رضا کے لیے کرے، ثواب کے لیے کرے، اور زندگی دنیا کے اندر بسر کرے تو بھی اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے، اللہ کے احکامات کو پورا کرے۔ معزز سامعین، قربانی مالی عبادت ہے، اور اس کا ثواب حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کے دنوں کے اندر اللہ کے ہاں جو محبوب عمل ہے وہ قربانی کا ہے، کہ ان دنوں میں اللہ کے ہاں جو مقبول عمل ہے وہ قربانی کا ہے۔ جیسے رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رمضان کے روزے فرض ہیں، اب اس مہینے میں رمضان المبارک کے روزے ہی رکھنے ہیں، حج کے ایام آگے تو حج ہی ادا کرنا ہے۔ ایسے ان قربانی کے دنوں کے اندر اللہ کو جو پیارا عمل محبوب ہوتا ہے وہ قربانی ہی کا عمل ہوتا ہے، اور حضور نے فرمایا تم قربانی کیا کرو کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور جب آدمی قربانی کا جانور خریدتا ہے، اسے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اب اسے بھی ثواب ملتا ہے، اور جب اسے قربانی کرتا ہے، حدیث کے اندر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذبح کرتے وقت ابھی جانور کا خون زمین پر نہیں گرا، بلکہ وہ اللہ کے ہاں جانور مقبول ہو گیا اور وہی اس کے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا۔ اور قربانی کے جانور جو ہوتا ہے اس کے بدن پر جو بال ہے، کوئی دنیا کا آدمی کسی جانور کے بدن پر بالوں کو شمار نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں، اللہ تعالی ہر بال کے بدلے اسے ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اور میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، بڑے سے بڑا تاجر دنیا کا اتنے کم وقت کے اندر اتنی دولت نہیں کما سکتا جیسے کہ قربانی والا شخص تھوڑے سے وقت کے اندر اتنی بڑی دولت کو حاصل کر لیتا ہے۔ جیسے دنیا کے اندر انسان کے پاس دولت ہو، پیسہ ہو، اس کا کام بنتا ہے۔ اگر اس کے پاس پیسہ نہیں، دولت نہیں، تو اس کا کام نہیں بنتا۔ ایسے ہی فرمایا کہ یہ جو نیکیاں ہیں، نیک عمل ہیں، یہ آخرت کی دولت ہیں۔ اگر کل قیامت کے دن جس کے پاس نیک عمل ہوں گے تو اس کا کام بنے گا، اور اگر اس کے پاس نیک عمل نہیں ہے تو اس کا کام نہیں بنے گا۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، دنیا کا سب سے بڑا مالدار جس کے پاس مال و دولت ہے، کوٹھیاں ہیں، فیکٹریاں ہیں، پلاٹ ہیں، ساری کی ساری دنیا کا ساز و سامان اس کے پاس ہے، لیکن اس کی زندگی کے اندر دین نہیں، بغیر عمل کے، بغیر نیکیاں حاصل کرنے کے اس دنیا سے چلا گیا۔ دنیا کا تو مالدار دنیا والوں نے کہہ دیا یہ مالدار ہے، اس کے پاس بڑے پیسے ہیں، بڑی فیکٹریاں ہیں، بڑی گاڑیاں ہیں، بڑی جائیداد کا مالک، لیکن دنیا کا تو مالدار ہے، لیکن جب روح نکل گئی، جسم کے اندر روح پرواز کر گئی، اب یہ میت چلا گیا اس دنیا سے، رشتہ داروں نے دفنا دیا قبر کے اندر، دفنانے کے بعد مٹی ڈال دی، واپس آ گئے، لیکن دنیا کا تو مالدار تھا، لیکن آخرت کا یہ شخص مالدار نہیں، غریب ہے۔ دنیا والوں نے اسے مالدار کہہ دیا، لیکن رب العالمین نے فرمایا یہ مالدار نہیں، یہ غریب ہے، کیونکہ اس کے پاس تو نیک عمل ہی نہیں۔ ہاں نیک عمل ہوتے، نیک عمل کر کے اس دنیا سے چلا جاتا تو یہ شخص آخرت کا بھی مالدار ہوتا۔ دنیا کے سب سے بڑا غریب شخص جس کے پاس کچھ نہیں، نہ اس کے پاس فیکٹریاں ہیں، نہ اس کے پاس مال و دولت ہے، نہ جائیداد، کچھ بھی نہیں، لیکن دنیا کے اندر وہ زندگی اللہ کے احکامات پر گزار رہا ہے، دین پر اپنی زندگی گزار رہا ہے، شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے، لیکن دنیا کے اندر اس کے پاس پیسہ تو نہیں، زندگی کے اندر دین ہے۔ جب یہ دنیا چھوڑ کر چلا جاتا ہے، دنیا والوں کی نظر میں یہ غریب تھا، اس کے پاس تو کچھ بھی نہ تھا، لیکن وہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں یہ تو سب سے بڑا مالدار ہے آخرت کا۔
یہ تو نیکیاں کما کر اس دنیا سے چلا گیا، اپنی آخرت بنا کر اس دنیا سے چلا گیا، قبر کی زندگی سنوار کر اس دنیا سے چلا گیا، محشر کے دن کو سنوار کر اس دنیا سے چلا گیا۔ دنیا کا تو غریب لیکن آخرت کا یہ شخص مالدار ہے۔ تو فرمایا کہ انسان کے پاس جب نیک عمل ہوں گے تو وہ کل قیامت کے دن کامیاب ہے، اور اگر نیک عمل نہیں تو وہ ناکام ہوگا۔ تو قربانی کرنے والا شخص تھوڑے سے وقت کے اندر جانور کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے اللہ اسے نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور اتنیاں اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور فرمایا کل قیامت کے دن پل صراط کے راستے سے ہر آدمی گزرے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قربانی کے جانور کو خوب پالا کرو، موٹا تازہ کیا کرو۔ کیوں کہ یہ جو دنیا کے اندر تم جانور قربانی کے لیے جو ذبح کرتے ہو، یہ کل قیامت کے دن تمہاریاں سواریاں ہوں گی، ان پر تم نے سوار ہو کر جنت کے اندر جانا ہے۔ پل صراط پر یہ تمہاری سواریاں ہیں، اور اس راستے سے ہر شخص گزرے گا۔